نکاح کے بعد اس نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا تھا، لیکن جیسے وہ میرا نکاح اس سے ہوا تھا، اس کے بعد مجھے اپنی غلطیوں کا خود احساس ہونے لگا تھا۔ اتنی کم عمر میں اس کی بیوی بن گئی تھی۔ میری اور اس کی عمر کے اندر کافی فاصلہ تھا، لیکن کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اوپر والا جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ میری ساری شیطانیاں ختم ہوتی چلی جا رہی تھیں اور میں ایک نارمل لڑکی بنتی چلی جا رہی تھی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں ٹھیک ہوں۔ جب سے میرا نکاح ہوا تھا، اماں کہتی باہر چلی جا، میرا من ہی نہیں کرتا تھا، کیونکہ مجھے خود سے شرم آنے لگی تھی کہ کوئی کیا کہے گا۔ میں کہاں تو روپٹے کے بغیر گھومنے والی، اب میں روپٹہ لینے لگی تھی، سر پہ بھی رکھنے لگی تھی۔ لیکن میرے دل کے اندر ایک کسک سی تھی کہ جس سے میرا نکاح ہوا مجھے چھوڑ کے کیوں گیا۔ اس کیوں کا جواب میں نے 6 مہینے تک لیا۔ 6 مہینے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اماں اور ابا بہت خوش تھے۔ اس بیچ میں نے اماں کو کئی بار اپنی ماں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھا کہ کہیں ہم نے یہ غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا تھا۔ یہ تو میری زندگی کا فیصلہ تھا، میری ایک بھول کی مجھے سزا ملی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی تھی، کیا سودا ہوا تھا، کیا نہیں، میں آج تک نہیں جانتی کہ ابا میں، امی میں اور اس شخص میں میرے لیے کیا سوچا گیا تھا، کیوں میرا اس سے نکاح کرایا گیا تھا، کیا وجہ تھی، یا اتنی سی میں نے ایک دھکا دیا تھا، صرف اس کی سزا تھی اتنی بڑی جو اس نے مجھے دی تھی نکاح کے طور پہ۔ لیکن ہاں، بس یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں بدلتی چلی گئی اور اب میں اس کے نکاح میں تھی۔ نہ تو وہ مجھے چھوڑنے کو تیار تھا، نہ میں اسے چھوڑنے کو تیار تھی، نہ میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار تھی۔ ایک عجیب سی کشمکش تھی میرے اندر۔ وہ آنے کے بعد پھر وہ میرے ساتھ رہا 15 دن، نہ اس نے مجھے چھوا، نہ میں اس کے پاس گئی۔ ایک چھت کے نیچے 2 اجنبی بن کے رہے۔ نہ اس نے مجھ سے کوئی سوال کرا، نہ میں نے اس سے کوئی جواب مانگا۔ پتہ نہیں کیسی بیچ میں دوریاں تھیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک پلنگ کے اوپر 2 اجنبی لٹا کرتے اور صبح میں پھر ایسے اٹھ جاتے اور سب کے سامنے میں پھر ایسی نارمل رہتی، لیکن امی جو تھیں وہ کہیں نہ کہیں سمجھ رہی تھی کہ ہمارے بیچ میں دوریاں ہیں۔ ماں تھی آخر، وہ بھلے ہی مجھ سے لاڈ کرتی یا سوتیلی تھی یا جو بھی تھا میں نہیں جانتی، لیکن میرے دل کے اندر ایک چیز چلتی کہ یہ میرے ساتھ کیا کرا آپ لوگوں نے، پر میں کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ غلطی اس دن میری ہی تھی۔ لیکن اس کی اتنی بڑی سزا کیوں ملی تھی میں یہ بھی نہیں جان پا رہی تھی۔ ایک دن اس نے پھر مجھ سے یہ کہا کہ میں پھر جا رہا ہوں اور اس بار میں 1 سال میں آؤں گا۔ اس بار وہ دبئی چلا گیا اور میں منہ دیکھتی رہ گئی۔ امی نے مجھ سے کہا بھی کہ اس سے ہی پوچھو کہ کب آئے گا۔ میں نے کہا میں کیوں پوچھوں، میں چپ رہی، امی بھی چپ رہی اور اس طرح سے وہ چلا گیا چھوڑ کر کے مجھے۔ اس 1 سال کے اندر میری عمر اس وقت 18 سال ہو چکی تھی اور 18 سے بھی بلکہ میں زیادہ ہی ہو چکی تھی، لیکن مجھے سب سمجھ آنے لگا تھا۔ وہ الڑ پنا میرے اندر سے سب چلا گیا تھا اور مجھے اب اس کے آنے کا انتظار تھا کہ ہو سکتا ہے وہ آئے۔ اس کے بالوں میں بھلے ہی سفیدی تھی لیکن مجھے وہ اپنا سا لگنے لگا تھا۔ ایک انتظار رہتا تھا کہ وہ آئے گا ایک دن ضرور اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ایک دن میں نے امی سے ہمت کر کے کہا کہ امی آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ میں جیسی تھی آپ کو سب پتہ تھا، لیکن آپ نے میرا اس سے نکاح کیوں کرا؟ مجھے مار لیتی، مجھے ڈانٹ دیتے ابو یا مجھے گھر سے نکال دیتے، لیکن اس سے نکاح نہ کرتے۔ ایک تو اس کی اور میری عمر میں فاصلہ بہت، دوسرے نہ تو وہ مجھے پسند کرتا ہے نہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ زندگی کا یہ سفر ہمارا کیسے کٹے گا؟ امی ہنسی اور ہنس کے کہنے لگی آج تو میری بیٹی مجھے لگ رہا بڑی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا امی بڑی تو میں اسی دن ہو گئی تھی جس دن اس مرد سے آپ نے میرا نکاح کرا تھا۔ کیا سوچ کے کرا تھا میں نہیں جانتی۔ امی نے کہا کچھ دن اور، سارے سوالوں کے جواب تمہیں مل جائیں گے۔ اور میں ان سوالوں کے جواب لینے کے لیے بےتاب تھی، لیکن امی کا کچھ دن اور کہنا میرے لیے ایک عذاب تھا۔ خیر، اس سے آگے تو میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ مجھے میری غلطی بہت بڑی محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ کہیں نہ کہیں میں ہی اس کی گنہگار ہوں یا قصوروار ہوں، لیکن اس سے پہلے بھی تو میں نے بہت غلطیاں کری تھی جب تو امی نے مجھے ایسی سزا نہیں دی تھی۔
خیر کچھ وقت گزر گیا، 1 سال کا عرصہ ایسی ہی کشمکش میں گزرا۔ اب میں کھانا پکانا سیکھ چکی تھی، سلائی کڑھائی سیکھ چکی تھی، گھر میں رہنے لگی تھی، ساری شرارتیں بھول گئی تھی۔ وہ بس میری زندگی کی آخری شرارت تھی، ورنہ میں نے پورے محلے کو رونی رلایا تھا۔ کسی کی آنکھ میں آنسو آ جاتا تو میرا اب دل دکھنے لگتا، اور پہلے مجھے رلانے میں اور ہنسانے میں بڑا مزہ آتا تھا، جب تک کہ سامنے والے کو میں پریشان نہ کر دیتی میرے حلق سے نوالا نہیں اترتا تھا۔ اور اب میں روٹیاں بنا بنا کے اپنے گھر والوں کو کھلاتی ہوں، اور اگر کوئی بھوکا جاتا ہے تو اسے بھی پوچھتی ہوں۔ اس طرح سے وہ وقت گزر گیا، اور وہ دن بھی آیا جب وہ گھر پہ آئے۔ جب وہ گھر آئے اس دن میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ امی نے کہا تمہارے شوہر آ گئے، تم صحیح طریقے سے کپڑے پہنو اور صحیح طریقے سے اپنا حلیہ بناؤ۔ اس دن میرا من کرا کہ میں واقعی میں صحیح طریقے سے سجوں اور سنوروں۔ میں نے لال کلر کی چوڑیاں پہنی اور اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگوائی، اور ایک لال کلر کا ہی جوڑا بنوایا۔ سمپل سا سادہ سا کاٹن کا سوٹ تھا میرا، پر ابو کے سامنے جاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی تھی۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں ابو کے سامنے جاؤں، اور میں ان کا سامنا تو بالکل بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خیر وہ وقت بھی آیا جب وہ ہمارے گھر آئے، اور آ کر کہا کہ آج میں اپنی بیوی کو اپنے گھر اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ کچھ دیر بیٹھے باتیں کرے، اور جیسے ہی انہوں نے یہ کہا میرا دل مانو دھڑک کے میرے منہ میں آ گیا ہو۔ میں نے سوچا آج ایسے کیسے کہا، آج تک نہ تو انہوں نے مجھے اپنی بیوی کہا تھا، نہ انہوں نے مجھ سے بات کری تھی، اور نہ ہی انہوں نے میری کبھی خیر خبر لی تھی۔ ابو بڑے خوش تھے۔ ابو نے اس دن بہت اچھا کھانا بنوایا، گھر میں مہمانوں کو بلایا، اور صحیح طریقے سے میری رخصتی کری۔ رخصتی سے پہلے امی نے کہا کہ تمہارے کچھ سوالوں کے جواب تھے جو مجھے آج دینے ہیں، کیونکہ ضروری ہے۔ بیٹا میری تو کوئی اولاد تھی نہیں، تمہیں ہی میں نے اپنی اولاد سمجھ کے پالا۔ جس دن تم نے اس شخص کو دھکا دے کے نالی میں گرایا تھا، اور یہ اپنے گھر ہمارے گھر آیا تھا، اور اس نے تمہارے بارے میں شکایت نہ کر کے یہ کہا تھا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، اس نے میرے ساتھ ایسی بدتمیزی کری، تو ہم نے یہ کہا کہ اس کی عادت ہی ہے، اسے معاف کر دو۔ پھر اس کے اور ہمارے بیچ میں بات ہوئی، اس نے کہا کہ میری شادی ہو کر کے ٹوٹ چکی ہے یا میری بیوی مر چکی ہے، اس بارے میں آپ کچھ بھی نہ پوچھیں، اس کی سزا یہ ہے کہ آپ اس کا نکاح مجھ سے کر دیں، کیونکہ ابھی یہ الڑ ہے، اسے کچھ پتہ نہیں، اور اس آدمی کے بارے میں تیرے ابو سب کچھ جانتے تھے، اس کا گھرانہ اچھا ہے، سب کچھ صحیح ہے، اگر کوئی سنبھال سکتا ہے وہ تو یہ تجھے سنبھال سکتا ہے۔ اس کی چپی نے تجھے انسان بنا دیا، نہیں تو تو دنیا کو رلانے والی، ہنسنے والی، ہنسانے والی تھی۔ تو کسی ایسے ویسے کے ہاتھ میں بن جاتی تو وہ یا تو تجھے 4 دن میں طلاق دے دیتا یا چھوڑ دیتا۔ اس کی شرافت ہمیں پتہ تھی، اس نے نہ تو تجھے چھوا آج تک جب تک تو بالغ نہ ہوئی، اور نہ ہی اس نے تجھے پریشان کرا، کیونکہ یہ انسان جیسا تھا تیرے ابو جانتے تھے، یہ تیرے ابو کا اچھا دوست تھا۔ بے شک اس کی عمر بڑی ہے، تیری عمر کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو دے کہ یہ کتنا سمجھدار انسان ہے، اس نے تجھے وقت دیا، مہلت دی، اور عمر سے انسان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا انسان مر جاتا ہے اور بڑا انسان رک جاتا ہے۔ تو یہ مت سمجھ کہ یہ عمر دراز ہے، یہ سمجھ کہ زندگی کا سچا پیار ہے تیرا، یہ اس نے تجھے سمجھا ہے، جانا ہے، اور ہم جیسے غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ تو جا اس کے ساتھ، تو زندگی بھر ہمیں یاد رکھے گی، تجھے بہت عیش کرائے گا۔ اور وہی ہوا، جب میں اس کے گھر آئی تو گھر اس کا دیکھ کے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ گھر میں 4 ویلر تھی، 3 منزلہ گھر تھا، اور وہ بھی شہر میں۔ گھر میں نوکر چاکر تھے، مجھے میرے کمرے تک پہنچا دیا گیا، اور جتنا بھی وہ سامان لایا تھا، سوٹ کیس وغیرہ سارے ایسی پیک رکھے تھے۔ اس نے کہا کہ آج سے تم میری بیوی ہو، اور میں وہ پورے حق تمہارے ادا کروں گا جو میرے اوپر فرض ہے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس گھر کی عزت کو رکھو، اور زندگی بھر میرے ساتھ ایسے ہی رہنا جیسے تم رہتی ہو، لیکن وہ شرارتیں مت کرنا جس سے کسی کا دل دکھے۔ میں نے بھروسہ کرا تمہارے ابو کے اوپر، اور تمہارے اوپر، تمہاری ماں کے اوپر، اور اس طرح سے
میں اور وہ ایک ہو گئے۔ کچھ سالوں کے بعد میرے ایک بیٹا ہوا، پھر ایک بیٹی ہوئی اور ماشاءاللہ کاروبار چار چاند لگ گئے۔ زندگی کا اصلی مزہ مجھے اب پتہ چلا کہ زندگی میں یہ خوشیاں بھی ہوتی ہیں۔ 1 سال کی جو جدائی تھی اس کے اندر مجھے انسان بنایا تھا اس نے، پھر اس کے بعد اس نے مجھے تراشا اور ایک صحیح طریقے کی ایک عورت بنا کے مکمل اس نے مجھے چھوڑا۔ اس نے مجھے دنیا کی ساری شہ دی اور ساری سچائی کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ رشتہ نبھایا۔ میں نے کبھی وہ کام نہیں کرا کہ کسی کا دل دکھے یا کوئی مجھے بد دعا دے۔ یہاں تک کہ اس نے میرے ماں باپ کو بھی اپنے گھر میں لا کے رکھا اور کہا کہ ان کی خدمت یہ سمجھ کے کرنا کہ یہ میرے ماں باپ ہے، کیونکہ میرا تو کوئی ہے نہیں، تم ان کی خدمت کرنا، اوپر والا اس کا اجر ہمیں دے گا ضرور۔ اور وہی ہوا کہ گھر کے اندر اوپر والے نے چار چاند لگا دیے۔ جب میں آئی تھی 3 منزلہ گھر تھا، اس کے بعد انہوں نے اور پراپرٹیز خریدی، گھر بنائے، بہت کچھ زندگی میں بدلا۔ پر اس ایک چیز سے مجھے عبرت حاصل ہوئی کہ ایک چھوٹی سی غلطی نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ یہ میری کہانی تھی یہاں تک کی۔ کچھ سوال آپ سب کے دلوں میں چل رہے ہیں میرے بارے میں کہ آخر کار میرے چینل پہ کیا ہو گیا، کیا وجہ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے میں کھل کے کچھ بھی نہیں بتا پا رہی اور ابھی بتا بھی نہیں سکتی۔ کچھ مجبوریاں ہیں میری جو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ انسان کبھی کبھی اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ بہت کچھ چاہتا ہے، کیونکہ آپ لوگ 1 ڈیڑھ سال سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں کوئی ایسا آپ لوگ یہ سوچیں میرے بارے میں کہ میں سچ ہوں، جھوٹ ہے کیا نہیں، لیکن ہر کسی کے سامنے ایک مجبوری ہوتی ہے، وہی مجبوری اس ٹائم میرے سامنے ہے۔ نہ میں آپ لوگوں سے اپنے بارے میں کچھ بتا سکتی ہوں اور نہ ہی میں اس چینل پہ کوئی چیز شیئر کر سکتی ہوں، کیونکہ میں اس وقت جہاں پر کھڑی ہوں وہاں پر بس میں یہی دعا کر سکتی ہوں اور آپ لوگوں سے بھی کہہ سکتی ہوں کہ میرے حق میں دعا کرنا، تاکہ جس مشکل میں ہوں وہ مشکل جلد سے جلد ختم ہو جائے اور میں پہلے کی طرح اپنی روٹین میں